محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. بلائے راج اے اصغر تیری کہانی سے، بلائے راج اے اصغر تیری کہانی سے، کہ کم سینی بھی نہیں کم کسی زبانی سے، کہ کم سینی بھی نہیں کم کسی زبانی سے، زمانہ آج بھی اس کا جواب دے نہ سکا، زمانہ آج بھی اس کا جواب دے نہ سکا، سوال تو نے کیا تھا جو بے زبانی سے، بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة دائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات پڑھنا ایک بار. مومنین محرم کا انتظار کرتے ہیں، لیکن جب محرم کا چاند آتا ہے اتنی تیزی سے وقت گزرتا جاتا ہے. غزوہ سید الشہداء کے برکات سے موقع ملتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنے دین کے بارے میں کچھ سوچیں، سنیں، سمجھیں، تاکہ اپنے اعتقادات کو بھی مستحکم کریں، اپنے نفوس کی بھی اصلاح کریں. اس لیے کہ یہی عزاداری ہے جو در حقیقت بہت ہی پاورفل ماس ایجوکیشن کا ذریعہ ہے. کسی اور قوم میں آپ کو یہ سلسلہ نہیں ملے گا. جو شیعوں میں ملتا ہے وہ بھی عزائے سید الشہداء کے صدقے میں. جس عنوان کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے ان مجالس کے لیے فیملی لائف کے سلسلے میں، گفتگو مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے سورہ تحریم تک پہنچے تھے، اور اس میں جو چیلنجنگ ایشوز خداوند عالم نے بیان کیے ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ خدا نے ان واقعات کو صرف قصے گوئی کے عنوان سے نہیں بیان کیا ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہے، اور مثال خدا نے انبیاء کے دی ہے. اور وہاں جناب لوط کا ذکر ہے، جناب نوح کا ذکر ہے، ہمارے خود پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخر میں جناب آسیہ کا ذکر ہے. تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں کہ اس لیے اسلام جو ہے زندگی کے مسائل سے کبھی بھی گھبراتا نہیں. It doesn't shy away from discussing serious issues of life. دوسرے ادیان کی طرح نہیں ہے کہ بس کلیات بیان کر دیا اور پھر آپ پر چھوڑ دیا. نہیں، اسلام جو ہے ہر مسئلے میں، خصوصاً جہاں انسان ابتلا اور امتحان کے مراحل سے گزرتا ہے، گائیڈ لائنز دی ہے خداوند عالم نے.
کل گفتگو ہماری جناب اسما بنت امیس اور جناب ام البنین تک پہنچی تھی۔ ماں کے عنوان سے جو کردار ہے اس میں تربیت کی بھی بات تھی، اور جناب آسیہ کی مثال کو دیکھتے ہوئے ہم نے جناب اسما کی مثال کو پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ وہ تو پرانے زمانے کی تاریخ ہے، لیکن خود ہماری تاریخ میں بھی اسما کا وہ کردار رہا ہے کہ وہ خلیفہ اول کی زوجہ ہوتے ہوئے بھی اپنا ایمان اور اپنی وفاداری جو ہے علی اور فاطمہ کے ساتھ تھی۔ اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم لوگ اپنے ازدواجی تعلقات تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت ہی کلوز ریلیشن شپ ہے۔ ہمارے یہاں ہم لوگ کتنا کمپرومائز کرتے ہیں مذہبی ویلیوز پہ کہ بھائی وہ ہمارا جاننے والا ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ناراض ہو جائیں گے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ناراض ہو جائیں گے یا وہ ناراض ہوگا۔ اور اس میں یہ جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ زندگی مشکل ہے، لیکن پھر بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے دور میں اسما بنت امیس کے جو چیلنج تھی وہ کسی اور کو ملا ہوگا۔ غیر مذہب کا شعور ہو سکتا ہے، لیکن خلیفہ ہو، یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ تو اسی بات کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بھی صرف اپنے ایمان کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ وہ بیٹا جو ابو بکر کے صلب سے ہے اس کی بھی تربیت اس طرح سے کی کہ اس میں بھی حب اور ولایہ علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ تو گفتگو کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ذرا تربیت کے بارے میں آج ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، اس لیے کہ کل شب عاشور ہے اور ہمارا عنوان وہی آیت رہے گی سورہ آل عمران کی جو ہر شب ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں جس کی، لیکن تشریح ابھی تک ہم نے نہیں کی ہے، وہ کل کے لیے ہم چھوڑیں گے۔ تو آج ذرا تربیت اولاد کے سلسلے میں کچھ باتیں کلیات کے طور پہ ان جنرل پرنسپلز جو ہیں ہمارے اسلام میں، کہ جہاں تک تربیت اولاد کی اہمیت کی بات ہے، یہ کام اتنا اہم ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ اہم ہے، فریضہ ہے، بلکہ ماں باپ کے لیے فضیلت بھی ہے۔ وہ مشہور دعا جو قرآن سے ہے، جہاں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ماں باپ کے بارے میں جو حسن سلوک کی بات ہے، اس میں جو دعا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے اب الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں ماں باپ کے لیے وہ ورب استعمال کیا گیا ہے، صیغہ فعل، ربیانی، یعنی ماں باپ نے جو ہماری تربیت کی ہے، لیکن اس کا روٹ جو ہے وہی ربوبیت ہے۔ اور پھر خدا کو ہم پکارتے بھی ہیں اس دعا میں ربی کہہ کے، کہ میرے پالنے والے، میرے ماں باپ پر رحمت نازل کر جس طرح سے انہوں نے مجھے پالا ہے۔ یعنی خدا پالنے والا ہے اور ماں باپ بھی ایک لحاظ سے پالنے والے ہیں، اور اس لیے جہاں شکریہ کی بات ہوتی ہے سورہ لقمان میں خدا کہتا ہے میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ اولاد سے بڑھ کے کوئی اور نعمت خدا نے دی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، ایمان کا معاملہ الگ ہے، لیکن جہاں یہ نعمت ہے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ خداوند عالم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہو رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مال خدا تمہیں دیتا ہے اور جو اولاد دیتا ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب یہ فتنہ جو ہے یہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، یہ عربی میں فتنہ سے مراد امتحان اور ابتلا، اور جو عنوان ہے کہ مال دیا اس میں بھی امتحان و ابتلا ہے، اولاد عطا کی خدا نے وہ بھی ہمارے لیے امتحان اور ابتلا ہے۔ تو کس طرح سے ہم اس امتحان اور ابتلا سے گزریں کامیابی کے ساتھ،
یہاں دوبارہ ہم آئیں گے اسی سورہ تحریم کی طرف. اسی لیے ہم کہتے ہیں سورہ تحریم فیملی لائف کا سورہ ہے. اس میں آیت نمبر 6 میں خداوند عالم نے کہا ہے کہ اولاد کے سلسلے میں، فیملی کے سلسلے میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے. وہ یہ ایک آیت کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. صرف اپنے کو بچانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنے کو بھی بچانا ہے لیکن ساتھ ساتھ فیملی کو بھی بچانا ہے. یہ کون سی آگ ہے جس سے بچنے کی بات ہو رہی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ. اس کا جو ایندھن ہوگا، جو فیول ہوگا اس آگ کا، وہ خود انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے بخشش دے کے جو ہے گارڈ کو نکل جائیں باہر. اس لیے کہ بعد والی آیت ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. یہ جو جہنم کے جو محافظ ہوں گے ملائکہ، وہ بڑے شدید لوگ ہوں گے. لا یعصون ما امرہم وہم یفعلون ما یؤمرون. کبھی بھی یہ خداوند عالم کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے اسی کے وہ عامل ہیں. صلوات پڑھنا ایک بار اور. تو سورہ تحریم میں خداوند عالم نے کہہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے فیملی کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. تو یہ تو ہمارا بنیادی فریضہ ہے ہی. ایک ایشو جو ہم یہاں پیش کرنا چاہیں گے، خصوصاً مغربی ممالک میں یہ بہت ہی اچھا انتظام ہے، چونکہ ہر فرد جو ہے انڈیویجول بیسس پر بچوں کی تربیت میں، خصوصاً دینی تعلیم میں، ہر ماں باپ کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. تو کلیکٹیولی آپ دیکھیں گے اکثر اسلامک سینٹرز میں جہاں نماز کا انتظام ہوتا ہے، جمعہ کا انتظام ہوتا ہے، مجالس کا انتظام ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ویکینڈ سکول کا بھی انتظام ہوتا ہے. یعنی قوم جو ہے اجتماعی طور پہ وہ جمع ہوتی ہے کہ بھائی ہر فرد یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا کلیکٹیولی جمع ہوا جائے. جن کو انٹرسٹ ہے، جن میں صلاحیت ہے، جن کے پاس وقت ہے، وہ وقت دیں والنٹری بیسس پر، اور ہم بچوں کو لے آئیں گے. جس طرح سے تعاون اور سپورٹ کر سکتے ہیں کریں گے. تو یہ جو ویکینڈ سکول کی جو بات ہے یہ بہت ہی اہم ہے ہمارے بعد والی نسل کی بقا کے لیے. اور اس میں لیکن سوال یہی ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو اگر سیٹرڈے یا سنڈے کو مدرسے میں لے جاتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے یا 3 گھنٹے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری جو ہے پوری ہو گئی. جو پوائنٹ ہم ہر سال گریجویشن کے سلسلے میں ٹورانٹو میں جب مدرسے گریجویشن ہوتا ہے، ماں باپ سب جمع ہوتے ہیں، اس میں ہم دہراتے ہیں اس میسج کو اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اور وہ میسج یہ ہے کہ یہ بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے یا 3 M's کی ہے؟ وہ 3 M کمپنی کی بات نہیں کر رہے ہم. مسجد، ممبر اور محراب. یہ مولوی صاحب کا کام ہے یہ، یا مرکز والوں کا کام ہے مسجد کا، یا ممبر کا کام ہے؟ یہ جتنے ادارے ہم بناتے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے، یاد رہے کہ ذمہ داری جو ہے ماں باپ کی ہے. کمیونٹی جو ہے کلیکٹیو بیسس پر ان اداروں کو بناتی ہے تاکہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. لیکن ذمہ داری جو ہے، رسپانسبلٹی جو ہے، وہ شفٹ نہیں ہوتی ہے ماں باپ سے اداروں کی طرف. اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو پھر یہ سلسلہ جو ہے بڑا آسان ہو جائے گا. اس کی اہمیت بھی سمجھے گا انسان، اور اپنے کردار کو بھی، ان کے انوالومنٹ کو بھی زیادہ اس میں شامل کرے گا. 2 باتیں ہیں یہاں پہ الگ الگ. دیکھیے، ایک تعلیم کا معاملہ ہے اور ایک تربیت کا معاملہ ہے.
آپ بچوں کو مجلس میں لے آتے ہیں، بچوں کو مثلاً آپ مدرسے میں لے آتے ہیں ویکینڈز کو، تعلیم کی ضرورت وہاں پوری ہو جاتی ہے، لیکن مدرسہ جو ہے آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کرتا ہے، فرش ازا جو ہے آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کرتا ہے۔ یہاں انہیں انفارمیشن ملتی ہے، انسپریشن ملے گا، ولولہ پیدا ہوگا، جوش آ جائے گا، سب کچھ ہے، لیکن یہ صرف پلیٹ فارم ہے انفارمیشن گیدرنگ کے لیے۔ تعلیم دین کی جو ہے یہ ادارے دیں گے، لیکن دین کی تربیت کی ذمہ داری ابھی بھی ماں باپ کی ہے، اس لیے کہ وہ ویکینڈ میں کیا 3 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، دیٹس اٹ۔ یعنی مدرسوں کے جو ٹیچرز ہیں یا جو ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو بھی اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دینا چاہیے کہ آئی ایم رسپانسبل فار دیئر تربیت۔ نہیں، وہ کیریکولم کا نام تربیت ہے، وہ صحیح ہے اپنی جگہ پہ، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، یہاں کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ تربیت کی ابھی بھی ماں باپ پر ہے۔ ایک جملہ ہم انگریزی میں کہیں گے کہ آپ کے بچے جو ہیں، یور چلڈرن گو ٹو مدرسہ ٹو لرن اسلام بٹ دے ہیو ٹو لیو اسلام وتھ یو۔ تعلیم انہیں مدرسے میں ملے گی، لیکن اس کی تعمیل جو ہے گھر پہ ہوگی، آپ کے نگرانی میں ہوگی، آپ کے سپرویژن میں ہوگی، اور آپ کے مثال کے ذریعے ہوگی۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ تربیت میں بھی ایک جسمانی پہلو ہے، ایک روحانی پہلو ہے۔ جسمانی طور پہ کوئی اس میں بحث ہی نہیں ہے کہ ہمیں کھانا پینا بھی دینا ہے بچے کو، اور کپڑا اور لباس کا بھی انتظام کرنا ہے، شیلٹر کی بھی بات ہے، بھوک سے بچانا ہے، بیماری سے بچانا ہے، سردی گرمی کے ایکسٹریم ویدر سے بچانا ہے۔ روحانی طور پہ اس کے صحیح عقیدے کو اسے دینا ہے، ادائے فرائض کا جذبہ اس میں پیدا کرنا ہے، اخلاق حسنہ کی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ گناہ سے بھی دور رہے، بری عادات سے بھی دور رہے، اور بری صحبت سے بھی دور رہے۔ تو یہ تھیوری کی بات ہوئی، لیکن آئیے کیا اسلام نے کوئی پریکٹیکل طریقہ بتایا ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھنے ایک بار اور پہلے۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، جس میں فرماتے ہیں الولد سید 7 سنین وعبد 7 سنین ووزیر 7 سنین۔ رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد جو ہے پہلے 7 سال اس کی عمر میں وہ سید اور آقا ہے۔ سید سے مراد وہ سید اور شیخ کی بات نہیں ہو رہی ہے، سید سے مراد وہ مولا ہے، ہی از دی ماسٹر۔ لیکن سیکنڈ 7 سال میں وہ بچہ جو ہے عبد ہے، اب غلام ہے، وہ اس کا سٹیٹس بدل گیا، اور آخری 7 سال جو ہے وزیر ہے، وہ منسٹر ہے۔ وہ آپ سوچ لیں رسول اسلام خطاب کر رہے ہیں کن سے؟ میجورٹی الٹریٹ لوگ تھے، ان پڑھ عرب تھے، جس میں شہری بھی تھے، بدو بھی تھے، لیکن چائلڈ سائیکولوجی کے مسائل کو رسول اسلام نے 1400 سال پہلے اتنے سمپل الفاظ میں پیش کیا ہے کہ ایک بدو عرب بھی جب سنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مطلب کیا ہے۔ رسول اسلام نے جب کہا ہے کہ مثلا بچہ جو ہے وہ پہلے 7 سال سید ہے، پھر دوسرے 7 سال جو ہے وہ غلام ہے، تیسرے 7 سال وزیر ہے، یہ یاد رہے کہ رسول یہ الفاظ جو ہے سمبولک معنوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ ایک بار ہم نے کہیں یہ حدیث پڑھی تھی تو ایک صاحب آئے، کہنے لگے اچھا اب سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو کیوں بیچتے تھے۔
چونکہ وہ سیکنڈ 7 سال میں جو بچے وہ غلام ہے. ارے بھائی غلام یہاں لفظی معنوں میں نہیں ہے یہ. اگر پہلے 7 سال بھی وہ اگر آقا ہیں تو وہ لفظی معنوں میں نہیں ہے. یہاں بات ہو رہی ہے آپ کا برتاؤ آپ کی اولاد کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. یعنی رسول نے اس مختصر سے جملے میں کہا ہے کہ تربیت کا دور 21 سال کا دور ہے. 3 سٹیجز ہیں 7 سال کے. یہ 1400 ایئرس پہلے کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں یہ جو سید کا عنوان ہے پہلے 7 سال، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کو جو ہے بچہ ہی رہنے دیں. اس کو فارمل تعلیم امپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ہی جو آزاد چھوڑ دیں گے. نہیں، وہ 7 سال کا دور جو ہے در حقیقت فارمل تعلیم اور ایجوکیشن کا دور نہیں ہے، عملی تربیت کا دور ہے. بچہ جو ہے اس دور میں جو کچھ دیکھتا ہے اسی سے سبق حاصل کرتا ہے. زبان آپ کیا اسکول میں سکھاتے ہیں بچوں کو، یا گھر سے سیکھ کے جاتا ہے؟ پاکستانی بچہ ہے، ماں باپ سے اردو سنتا ہے، بھائی بہن سے اردو سنتا ہے، اردو بولے گا. اگر وہ یہاں کا وائٹ آسٹریلین ماں باپ کا بچہ ہے، انگریزی سنتا ہے، وہی لہجہ اپنائے گا جو انگلینڈ یا کینیڈا والے انگریزی نہیں بولتے ہیں اس طرح سے. اور وہ یہ کہ فارمل طریقہ نہیں ہے، وہ صرف سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس پہ جو ہے وہ اثر لیتا ہے. اسی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے 7 سال آپ اس بات کا خیال رکھیں ماں باپ کی حیثیت سے، بڑے بھائی بہن کی حیثیت سے، آپ جو کچھ کرتے ہیں، جس طرح سے بولتے ہیں، جو آپ کا رویہ اور اخلاق ہے، بچہ اسی کو سیکھے گا. یہ تربیت کا دور ہے، یہ فارمل تعلیم کا دور نہیں ہے. ہمیں یاد ہے ہم ایک بار آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، ایک سیمینار تھا ایجوکیشن کے بارے میں. ہم نے اس حدیث کو بیان کیا تو ایک بزرگ آئے بعد میں، کہنے مولانا یہ ماڈرن چائلڈ سائیکولوجی میں اس کے بارے میں کچھ ہے؟ ہم نے کہا بھائی ہم نے تو نہیں پڑھا ہے. لیکن خیر ان کا سوال ہمارے لیے خود باعث بنا کہ ہم اس پہ تھوڑا اور ریسرچ کرنا شروع کریں کہ بھائی ماڈرن سائیکولوجی چائلڈ سائیکولوجی میں کچھ ہے یا نہیں. اتفاق سے ہمیں ایک رپورٹ ملی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں، خصوصاً ویسٹ میں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ 15 سال کے جو بچے تھے 57 ممالک کے، ان کا انہوں نے ایویلیویشن کیا ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے. 57 ممالک میں نمبر 1 کون ملک آیا تھا؟ امریکہ نہیں تھا، نہ انگلینڈ تھا، فن لینڈ تھا. اسکینڈیوینین جو ناردرن ایریا ہے یورپ کا. امریکن اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو تو گریڈ C ملا تھا، لیکن A جو ملا تھا وہ فن لینڈ والوں کو. پھر اور ہم نے جب اس رپورٹ کو پڑھنا شروع کیا تو جو بات میرے لیے قابل توجہ تھی، آپ سن لیں، ہم ایگزیکٹلی وہ ورڈز پڑھ رہے ہیں ان کے رپورٹ کا، کہ ہائی اسکول اسٹوڈنٹس ہیئر ریئرلی گیٹ مور دین half an hour of homework at night. They have no school uniform, no honor societies, no valedictorians, no tardy bells, no classes for gifted. There is little standardized testing. Few parents agonize over college, and kids don't start school until age 7. یہ جو لاسٹ جملہ تھا نا، اس نے ہمیں چونکا دیا کہ فن لینڈ میں بچے فارمل سکولنگ کب شروع کرتے ہیں؟ جب وہ 7 سال کے ہوتے ہیں. تب ہمیں یہ رسول اللہ کی حدیث یاد آئی کہ جہاں رسول فرماتے ہیں پہلے 7 سال بچے کو بچے ہی رہنے دو.
تعلیم دینا ہے لیکن زیادہ تربیت کے عنوان سے. اس زمانے میں آپ اپنی مادری زبان بھی سکھائیں گے کچھ محنت کیے بغیر، وہ خود ہی سنے گا، سمجھے گا، بولنا شروع کرے گا. اور جو طریقہ ہے، اور یہاں پر جو ایک اور پوائنٹ تھا جو رپورٹ آگے رپورٹ میں ہے، اسٹوڈنٹس بگین فارمل اسکولنگ only at age 7, 2 years after most American children begin school. چونکہ نارتھ امریکہ میں 5 سال سے اسکول شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے جو مذہبی تعلیمات ہیں جو رسول اور ائمہ سے ملے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، 7ویں صدی کے دور کی بات ہے، عرب ان پڑھ معاشرے کی بات ہے. بھائی کم سے کم ان کی باتوں پر، ان کے عصمت پر، ان کے علم پر، ان کے علم کے جو کا منبع ہے اس پر بھروسہ کریں. ڈونٹ ویٹ کہ 1400 سال کے بعد یورپ اور امریکہ آپ سے کہے کہ یہ صحیح ہے تب آپ کہیں کہ یہ صحیح ہے. مسلمانوں کو چائلڈ سائیکولوجی کے بارے میں اس پرنسپل کے بنیاد پر تحقیق شروع کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم لوگ پیچھے ہیں. بعد میں دیکھتے ہیں، اچھا تب بات سمجھ میں آتی ہے، وہ حدیث میں یہ تھا. حدیث میں تھا تو اس پہ تحقیق کیوں نہیں کی تھی آپ نے؟ اور ہمارے تعلیمی سسٹم میں یہ بات کیوں نہیں شامل کی گئی تھی؟ صلوات پڑھنے ایک بار اور. بلکہ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو 7 ایئرس کا جو ٹائم ہے جس میں فارمل ایجوکیشن نہیں ہے، as opposed to a focus on getting a jump academically, these early childhood programs focus on self-reflection and social behavior. یہ تربیت ہے نا، تعلیم نہیں ہے. سیلف ریفلیکشن، اپنے کو پہچانو. سوشل بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے، اخلاق کی بات ہو رہی ہے. یعنی اخلاقی تربیت کا یہ دور ہے. وہ فارمل ایجوکیشن جو ہے 7 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. ہمارا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کل سے جو ہیں وہ آپ کے بچے جو 7 سال کا نہیں ہیں ان کو اسکول سے نکال دیں. نہیں، ہم صرف یہ فوکس کرنا چاہیں گے کہ رسول کے اس حدیث کو ذہن میں رکھیں. پہلا 7 سال کا دور جو ہے تربیت کا دور ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اہم کردار جو ہے ماں باپ اور بڑے بھائی بہنوں کا ہے. صلوات پڑھنے ایک بار اور. تعلیم اور تربیت، اس میں پرائرٹی تربیت کو ہے پہلے. سورہ جمعہ میں خداوند عالم نے رسول اسلام کے بارے میں جو ارشاد ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ خدا کی ذات وہ ذات ہے جس نے مکے والوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا ہے. ان کا رول کیا ہے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس سے پہلے ہے ویتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو وہ تو ایک اسپیسیفک کام تھا، لیکن ان جنرل اس کے بعد کیا ہے؟ یزکیہم، انہیں پاک کرتے ہیں. فزیکل معنوں میں نہیں، تزکیہ نفس کی بات ہو رہی ہے. ان کے کردار کو بہتر بناتے ہیں. تربیت پہلے ہے، وَيُعَلِّمُهُمْ، اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ وہ قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. صلوات پڑھنے ایک بار اور. دوسرا فرق جو تعلیم اور تربیت میں ہے، دیکھیے تعلیم میں، اور مذہبی تعلیم کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو سیکولر سائنسز ہیں اس میں معلم اور ٹیچر کا کردار اتنا اہم نہیں ہے. اس کے صرف ایکسپرٹیز کو دیکھی جاتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے مثلا وہ فرینچ سیکھے، تو ہم تلاش میں رہیں گے کہ بھئی ایسے ٹیچرز کو لے آئیں جو جس کے پاس سرٹیفیکیشن ہے، مہارت ہے فرینچ سکھانے کے لیے. اب وہ اس کا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آئیں گے، زبان سکھائے گا، پھر چلے جائیں گے. تربیت میں یہ نہیں ہے.
تربیت کے معاملے میں پھر دیکھنا ہوگا کہ تربیت کرنے والے کا کردار کیا ہے. اس لیے کہ تربیت جو ہے الفاظ نہیں ہے. مربی یا مربیہ کا جو اثر ہے وہ شاگرد لیتا ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں جو بیسک ٹولز آف انفارمیشن ہے یا ایجوکیشن ہے، لٹریسی کی بات لے لیں، وہاں رسول اسلام خود فرماتے ہیں اطلب العلم ولو بالصین، کہ جا کے علم حاصل کرو چاہے اتنا دور جانا پڑے. اس زمانے میں چائنا عرب سے بہت دور تھا اور وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے کہ جو جس علم کی بات کر رہے تھے اس کا تعلق دین سے نہیں تھا. تو جہاں ایکسپرٹیز ملے آپ کو غیر مسلم سے بھی اسے جا کے حاصل کر لیں. تعلیم میں معلم کے بیک گراؤنڈ کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا ہے. اور ایشوز ہیں سیکیورٹی یہ وہ فلاں وہ سب الگ جگہ، لیکن مین چیز یہ ہے کہ اس کے ایکسپرٹیز کو دیکھنا ہوگا. بلکہ ایک اور مثال دے دیں آپ کے سامنے کہ پہلی جنگ بدر، جہاں مسلمان جو ہیں وہ آؤٹ نمبرڈ تھے، مشرکین تقریباً 900 کے تعداد میں آئے تھے اور مسلمان صرف 313. یہ 313 کا نمبر جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں وہاں بھی تھا، اور ان میں سے زیادہ تر جو ہے پیادہ تھے، وہ سواری نہیں تھی لوگوں کے پاس. لیکن خداوند عالم کی بھی نصرت رہی، اور خداوند عالم نے جناب حمزہ اور جناب امیر المومنین اور دوسروں کے ذریعے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. تقریباً اس میں 70 پرزنرز آف وار انہوں نے پکڑے ہیں. پہلی بار تاریخ اسلام میں یہ جنگ ہوئی، جنگ کا معاملہ آیا، اور پہلی بار POWs آ رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں. رسول اسلام کا برتاؤ کیا تھا؟ اس زمانے میں سلسلہ یہ تھا، رواج عام طور سے تمام اقوام میں، کہ جنگ میں اگر جنگی قیدی آپ کو ملتے ہیں دے اونلی 2 آپشنز، یا تو ان کے قتل کر دو یا انہیں غلام بنا لو. خداوند عالم نے رسول اسلام کو آپشن دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو انہیں آزاد کر سکتے ہیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ أَوْ وَإِمَّا فِدَاءً. آپ کے ڈسکریشن پہ ہیں، آپ چاہیں تو انہیں آزاد کر دیں، یہ جائیں واپس مکہ، یا یہ کہ اگر یہ صاحب حیثیت ہیں یا خاندان ان کا صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، تو ان سے کہیے وہ کمپنسیشن دیں رینسم کے طور پہ، اور پھر وہ اپنے قیدی کو لے کے جائیں. لیکن وہاں پر رسول اسلام نے ایک اور وہاں پر کام کیا. رسول نے کہا کہ ان تمام مشرکین میں جو قیدی بنے ہیں وہ قیدی جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، ان کی آزادی کی شرط یہ ہے کہ وہ ان میں سے ہر شخص جو ہے 10 مسلم بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. یعنی یہ صرف مشرک و کافر کی بات نہیں ہو رہی ہے، قیدی کی بات ہو رہی ہے. رسول اسلام کہتے ہیں یہ آزاد ہے جانے کے لیے، لیکن اگر ان میں یہ ٹیلنٹ ہے لکھنے پڑھنے کا تو پہلے 10 مسلم بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور پھر وہ آزاد ہیں، جائیں مکہ. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جہاں تک تعلیم کی بات ہے، ان کے ایکسپرٹیز کو دیکھنا ہے، ان کی مہارت کو دیکھنا ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے رسول اسلام نے اس زمانے میں شروع کیا تھا جب یہ کیمپین فار لٹریسی وغیرہ UN جو اب پوری دنیا میں ہنگامہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں تو روز اول تھا، وہ بھی ایک جنگی قیدی کے ذریعے بچوں کے لیول آف لٹریسی کو بڑھانے کے لیے رسول اسلام نے یہ کہا تھا. تو جہاں تک تعلیم کی بات ہے اس میں کوئی اتنے ایشوز نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو مین ایشو ہے وہ تربیت کا معاملہ ہے. صلوات پڑھنا ایک بار اور. 7 سال کے دور میں تربیت کے عنوان سے پہلے مربی اور مربیہ ماں باپ ہیں. وہ کچھ کہے بغیر تربیت کرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے یہ گفتگو کس طرح سے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کس طرح سے کرتے ہیں،
اسی کو وہ سیکھتے ہیں. یعنی مثلاً اگر کوئی پاکستانی کپل جو ہے ایک چائنیز نیو بورن کو اڈاپٹ کریں گے تو وہ بڑا ہو کے چائنیز تو نہیں بولے گا نا، وہ تو اردو بولے گا. اس لیے نہیں کہ اسپیشلی سکھایا گیا ہے، ماحول تھا وہ. تو یہ بات ہے کہ بچہ جو ہے جس طرح سے زبان سیکھتا ہے، اخلاق و کردار بھی اسی طرح سے سیکھتا ہے دیکھ کے. اور اسی لیے تربیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے بہت ہی اہم ہے. ماں باپ کا کردار اس سلسلے میں بہت اہم ہے. آواز کی جو بات آ رہی ہے، ہمارے یہاں جو رواج ہے یہ شریعت میں کہ بچے کی پیدائش کے بعد آپ ایک کان میں اذان دیں دوسرے کان میں اقامہ، یہ کس لیے ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد پہلی آواز جو جا رہی ہے اللہ اکبر. اس کو شاید کبھی یاد بھی نہیں ہوگا، پوچھے تو اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ آواز کا بھی اثر بچے پر پڑتا ہے. وہ گھر جس میں اذان کی آواز آتی رہتی ہے وہ مانوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کے لیے پھر کوئی اجنبیت نہیں ہے. مسلم ممالک میں تو خیر تقریباً اکثر محلوں میں مسجد ہوتی ہے، لاؤڈ سپیکر پہ اذان ہوتی ہے. مغربی ممالک میں تو نہیں ہے، لیکن اب ہمارے یہاں وہ کلاکس بھی فراہم ہیں جس میں آپ اپنے ملک اور ٹائمنگ کو سیٹ کر لیں اور اذان جو ہے آٹومیٹکلی آئے گی. پہلی بار ہم نے 90 میں مکہ سے وہ اذان کلاک خریدی تھی، لیکن اس میں ایک پرابلم تھا. وہ صبح صبح جو ہے وہ کسی اور کی یاد آتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم. انہوں نے کہا بھائی اس سے کام نہیں چلے گا، یہ ہمیں صبح صبح جو ہے ذہن وہاں کی طرف نہیں جانا چاہیے. خیر اس کے بعد اب شیعوں نے بھی اس کو انوینٹ کیا ہے، وہ اپنی اذان ہے. تو وہ اذان کلاک رکھنا، اس آواز کا بلند ہونا نماز کے وقت، خود اس کا جو ہے نفسیانی طور پہ انڈائریکٹلی بچے کے دل و دماغ پر اثر ہوتا ہے. صلوات پڑھنے کے بعد ایک بار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جناب زینب اب اس قابل ہو گئیں کہ بات چیت کیا جائے، کچھ سوال کیے جائے. اپنی گود میں بٹھایا. ابھی فرماتے ہیں یا بنی قولی واحد، کہ بیٹی واحد کہو. جیسے ہم لوگ کبھی بچے کو نمبر سکھاتے ہیں نا، 1 2 3 یا 1 2 3 جو بھی ہو، تو جناب زینب نے واحد کہا. پھر امیر المومنین فرماتے ہیں قولی اثنین، اب 2 کہو. تو جناب زینب خاموش ہیں. فرماتے ہیں تکلمی یا قرۃ عینی، اے میرے جگر کا ٹکڑا، نور نظر، ذرا بولو تو صحیح. تو اس وقت جناب زینب کیا کہتی ہیں؟ ایج ہمیں نہیں معلوم ہے کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ امیر المومنین نمبرز کی بات کر رہے ہیں. فرماتی ہیں یا ابتا ما اطیق ان اقول اثنین بلسان اجریتہ بالواحد. بابا ہم نے تو ابھی واحد کہا ہے، یعنی واحد کی جب بات آتی ہے خدا واحد یاد آتا ہے. اسی زبان پر دوبارہ اثنین کہنا جو ہے آسان نہیں ہے. صلوات پڑھنا ایک بار. تو ماں باپ کی گفتگو، ان کا انداز کلام ایک دوسرے کے ساتھ، دوسرے اگر بڑے بچے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے رویہ ہے، بچوں کا بھی امپیکٹ ایک دوسرے کے اوپر. گھر میں تصویریں، پوسٹرز بڑی عام سی چیزیں ہیں، لیکن اس پہ بھی ذرا غور کیا جائے کہ ان باتوں کا، ان تصویروں کا اثر جو ہے نفسیاتی طور پہ کیا ہوگا. جس طرح سے بچہ جو ہے زبان سیکھتا ہے گھر والوں سے، اسی طرح سے ان تصویروں کا بھی اثر ہوتا ہے.
بلکہ آپ سوچ لیں یہ ایک زمانے میں تو خیر اسموکنگ کا معاملہ کچھ تھا ہی نہیں، پھر پبلک اسپیسز میں منع ہو گیا، اس کے بعد پھر سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ نہیں یہ سیکنڈ ہینڈ اسموک بھی پرابلم ہے، آپ تو خود نہیں پی رہے ہیں لیکن آپ کے پہلو میں کوئی اگر سگریٹ پی رہا ہے تو اس کا اثر آپ پر بھی ہوگا۔ اس بنیاد پر مثلاً کینیڈا میں غالباً یہاں بھی ہوگا کہ اگر کسی بچے میں کسی گاڑی میں اگر بچہ سفر کر رہا ہے تو وہاں کسی کو اسموک کرنے کی یاد نہیں ہے، سیکنڈ ہینڈ اسموک کے امپیکٹ کی وجہ سے، کہ وہ ماحول، یہ جو بات ہو رہی ہے نا ماحول کا اثر، کہ وہ خود بچہ کچھ نہیں کر رہا ہے لیکن ماحول کا اثر اس پہ پڑے گا۔ اس کی ایک ریئل مثال خود ہم اپنے فیملی کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ یہ باتیں صرف تھیوری نہیں ہیں۔ میرے بچے سب کینیڈا میں بڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سب کی شادی وادی ہو گئی ہے، خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ دوسری بیٹی ہماری جس اسکول میں جاتی تھی، وہاں جو اسکول کی جو سیکریٹری تھی انہوں نے ایک بار کہا کہ مولانا آپ خود لے کے آتے ہیں، ہمارا راستہ آپ کے گھر سے ہی گزرتا ہے تو ہم آپ کی بیٹی کو پک کر کے لے جائیں گے۔ تو خیر ان کا احسان تھا ہم پر کہ صبح صبح ہمیں ڈرائیو نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ لے جاتی تھی۔ ایک زمانے کے بعد ہماری وائف نے دیکھا کہ یہ جب سورہ یاسین کی بات ہوتی ہے تو یہ بچی جو ہے میموری کی بنیاد پر پورے سورہ یاسین پڑھ رہی ہے۔ اس پر نہ ہم نے کام کیا تھا نہ ہماری وائف نے کام کیا تھا، نہ مدرسہ میں ان کو کوئی اسائنمنٹ دیا گیا تھا کہ بھائی یہ میمورائز کرنا ہے۔ تو پوچھا ہماری وائف نے کہ تم نے کس طرح سے حفظ کیا ہے؟ پورے سورہ یاسین کو حفظ کرنا آسان نہیں ہے، سورہ جمعہ پھر بھی مختصر ہے۔ تو وہ کہنے لگی وہ روزانہ جو ہے گاڑی میں ہم جاتے ہیں اسکول تو وہ جو آنٹی جو ہیں وہ روزانہ جو ہے سورہ یاسین کی کیسٹ لگا دیتی تھی۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا ماحول کا، سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ کا اثر نگیٹیولی ہے، وہ پڑھ نہیں رہی ہے، صرف بیٹھی ہے لیکن اسی سورے کو روزانہ ایک بار جو ہے وہ سنتی ہے اور اس پر جو ہے اس نے حفظ کر لیا۔ تو بات یہ ہے کہ ماحول کا اثر یقیناً ہوتا ہے اور ہمیں اس فرسٹ 7 ایئرز میں ماحول کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا۔ صلوات پڑھنے کے بعد دوسرا دور آیا 8 سے 14 سال کا دور، جہاں رسول اسلام فرماتے ہیں کہ بچہ جو ہے اب عبد ہے، یعنی اب رولز ریورس ہو جائیں گے۔ 7 سال تک وہ آقا تھا، آپ غلام تھے، اب جو ہے نیکسٹ 7 ایئرز آپ آقا ہیں، وہ غلام ہیں۔ مطلب یہ کہ اب یہ وہ دور ہے کہ جہاں آپ فارمل ایجوکیشن پر توجہ دیں، یہ وہ دور ہے کہ جہاں اب آپ کو ذرا سختی کی کرنی ہوگی۔ سختی سے مراد یعنی اسٹرکٹ ایٹیٹیوڈ اپنانا ہوگا تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے جہاں جہاں وہ غلطی کرتا ہے بچہ۔ اس میں دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی جو بات ہو رہی ہے، سنڈے اسکولز کی بات ہے، اس میں اور جو عادات ہیں اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے، اس میں سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ ٹی وی انٹرنیٹ کا معاملہ جو ہے، دیکھیے ایک زمانے میں یہ سب وسائل نہیں تھے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو وہ گیجٹس دیتے ہیں، اب تو وہ ٹی وی بھی کیا، وہ موبائل پہ ہی سب کچھ ہے، وہاں آپ کو سیریسلی مانیٹر کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمارا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ بھی اپنے بچوں کو آپ انٹرنیٹ ایکسیس اگر دیتے ہیں کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ پہ تو انہیں اپنے روم میں استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں، کوئی جو کامن ایریا ہوگا گھر کے وہیں پہ استعمال کریں، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ مختلف طریقے سے آتا ہے۔ جہاں نئی ٹیکنالوجی نے شیطان کے اور دروازوں کو کھول دیا ہے،
تو اس میں ہمیں جو ہے بہرحال چوکنا رہنا چاہیے تاکہ اس راہ سے جو ہے انحراف اور گمراہی پیدا نہ ہو. صلوات پڑھنا ایک بار اور. فارمل ایجوکیشن میں آپ اسکول بھیجیں گے وہ تو اپنے جگہ پہ ہے، انتظام آپ نے کر دیا. مذہبی تعلیم کے لیے مدرسہ بھیج دیں گے، اس میں بھی صرف مدرسے تک آج کل جوان جو ہیں وہ محدود نہیں ہے، سوشل میڈیا ہے. اس میں ضروری ہے کہ بچوں کو ٹرین کیا جائے کہ کن سورسز سے وہ اپنے دین و مذہب کو سمجھیں. اس لیے کہ سوشل میڈیا میں آج کل بہت کچھ ہے، خرافات بھی ہے، گمراہی بھی ہے. کچھ حضرات اپنے کو شیعہ کہہ کے بھی گمراہ کرتے ہیں شیعوں کو. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں مجتہد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے لیے وہ ملا گوگل کافی ہے. یعنی ہم نے سنا ہے کہ یہ تو اب آبسلیٹ بات ہو رہی ہے، مجتہد جو ہے اے آئی کی بات کر رہے ہیں. بھائی یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈاٹا جس طرح سے فیڈ کیا جائے گا اسی طرح سے رزلٹ آئے گا، لیکن ڈاٹا کون فیڈ کرتا ہے یہی دیکھنا ہوگا نا. ایام اذاں ہیں، آپ دیکھیں ایسے لوگ آ رہے ہیں سوشل میڈیا میں تقاریر کر رہے ہیں، اپنے کو شیعہ بھی کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ زیارت کا یہ تصور جو ہے یہ تھا بھی نہیں ائمہ کے زمانے میں. چوتھے امام نے جتنے وہ حج کیے ہیں اتنے زیارت نہیں کیے کربلا جا کے. چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرنے کی بات ہوتی ہے. لہٰذا جو مسائل ہیں اس پہ ذرا دیکھیں. ہم لوگ ہر معاملے میں ایکسپرٹیز کو ڈھونڈتے ہیں. اپنی ول لکھنی ہے تو بھائی ہم لوئر کے پاس جائیں گے، علاج کرنا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، لیکن مذہبی مسائل کے لیے بھائی ہم خود ہی ریسرچ کریں گے. بھائی اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو کم سے کم کسی اور سے پوچھ لیں جو آپ کو گائیڈ کرے. تو یہ دینی مسائل میں بھی ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. خصوصاً وہ سیکنڈ 7 ایئرز کی جو بات ہو رہی ہے، یہ وہ سن ہے کہ جہاں بچے اور بچیاں جو ہیں آلریڈی سن بلوغ پر پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں. ان کے مسائل نئے ہوں گے، ان کے ایشوز نئے ہوں گے، ان کے سوالات مختلف ہوں گے، اور اس میں ماں باپ کو ساتھ رہنا چاہیے. خصوصاً سیکنڈ ایج میں 7 سال کا جو دوسرا دور ہے اس میں دوستوں کا اثر بہت ہوتا ہے. ماں باپ کو وہاں پر اپنے بچوں کا دوست بننا چاہیے تاکہ انہیں اگر پرابلمز ہوں، ایشوز ہوں، چیلنجز ہوں، وہ سیدھے آپ کے پاس آئیں، دوسروں کے پاس نہ جائیں. اس لیے کہ صحبت کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. اور بہت سے وقت جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انحراف اور گمراہی جو ہے ساتھیوں کی وجہ سے ہے. صلوات پڑھنا ایک بار اور. آخری مرحلہ بعد ہی ہم تیزی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ گزر رہے ہیں یہاں پر. تیسرا دور رسول اسلام فرماتے ہیں 15 سے لے کے 21. اس ایج میں آپ کا بچہ جو ہے وہ وزیر ہے. یعنی اب وہ اس ٹائپ کے سمبولزم نہیں ہے کہ پہلے وہ آقا تھا آپ غلام تھے، دوسرے دور میں وہ غلام ہیں آپ آقا ہیں. نہیں، تیسرے دور میں رسول کہتے ہیں آپ بادشاہ ہیں لیکن وہ آپ کا وزیر ہے، آپ سرپرست ہیں لیکن وہ آپ کا مشیر ہے. جو منسٹر ہوتا ہے اسے بادشاہ جو ہے وہ نوکری کی طرح ٹریٹ نہیں کرتا ہے. ایشوز اگر ہوتے ہیں ڈسکس کرنا ہوتا ہے تو وہ وزیر سے بھی مشورہ لے گا. اس کا مطلب یہ جو رسول نے یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ اب یہ وہ آخری 7 سال کا دور ہے کہ جہاں آپ اس کو ٹرین کریں گے، امپوز نہیں کریں گے اپنے ویوز کو، بلکہ اس کی ہدایت کریں گے کہ وہ خود جو ہے صحیح نتیجے پہ پہنچ سکے. آپ ایک مثال دیکھ لیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ اور جناب اسماعیل کا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں 2-3 بار یہ دیکھا
کہ وہ جو ہیں اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. دیکھیے انبیاء کے خواب میں اور ہمارے خواب میں فرق ہوتا ہے. ہم لوگ بریانی کھا لیتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں. انبیاء اور مرسلین کے لیے خواب جو ہے کمیونیکیشن کا ایک طریقہ ہے اللہ اور ان کے درمیان. تو انہوں نے ایک بار خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, دوسری بار خواب دیکھا سیریس معاملہ تھا, پھر تیسری بار جب خواب دیکھا ہے تو اب اسماعیل اس ایج میں آ چکے ہیں, مڈ ٹینز کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ بیٹا ہم پیغمبر ہیں, تمہیں تیار ہونا ہے, ہم تمہیں ذبح کریں گے. قرآن کے الفاظ دیکھیں, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ, اسماعیل جب اس قابل ہو گئے کہ بابا کے ساتھ کام کر سکیں, یعنی اب وہ بابا کو کہ ہمراہی کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, کعبہ کی دیوار کے تعمیر میں بھی ساتھ رہے. اس وقت جناب ابراہیم کہتے ہیں قال یا بنی, سورہ نمبر 37 آیت 102 ہے, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹا ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں. فانظر ماذا ترى, تو تم ذرا سوچ کے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. حکم الہی ہے, وہ پیغمبر ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں. بیٹے سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہی ہے, بلکہ مسئلے کو سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں فانظر ماذا ترى, کہ تم بھی ذرا سوچ لو کیا کرنا ہے. تربیت اگر صحیح ہو تو جواب فوراً صحیح آتا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر, بابا آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کریں. جانتے ہیں کہ بابا کا خواب جو ہے ایسے ہی نہیں ہے, یہ حکم الہی ہے, آپ اس پر عمل کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے انشاءاللہ اس امتحان میں صابرین میں سے پائیں گے. صلوات پڑھنے ایک بار. دیکھیے یہ 3 دور ہیں نا, فرسٹ 7 ایئرز, سیکنڈ 7 ایئرز اور تھرڈ 7 ایئرز. یہ الگ الگ نہیں ہیں, یہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر ہم نے صحیح کام کیا ہے پہلے دور میں تو دوسرا دور آسان ہوگا. اگر ہم نے صحیح تربیت کی ہے سیکنڈ دور میں تو تیسرا دور بھی آسان ہوگا. لیکن اگر ہم نے کوئی پرواہ نہ کی, آنکھ کھلتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ وہ 17-18 سال کا ہو گیا, غلط حرکتوں میں ہے, تو اٹس ٹو لیٹ. کسی کے پاس, کسی مولوی کے پاس وہ جادو کی چھڑی نہیں ہے, تعویذ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو جو کام کرنا چاہیے تھا آپ نے کیا نہیں ہے. لیکن اگر تربیت کی ہو تو پھر آپ دیکھیں جناب اسماعیل کا جو جواب ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بیک گراؤنڈ پر اور اس تربیت کی بنیاد پر. صلوات پڑھنے ایک بار اور. ورنہ اس ماحول میں جو سب سے بڑا پرابلم ہم لوگوں کا ہے وہ جنریشن گیپ کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے خیالات کچھ اور ہیں, ہمارے آئیڈیلز کچھ اور ہیں, اولاد ہم سے دور ہو چکی ہے, صحیح معنوں میں تربیت نہیں کی ہے, دینی تعلیم اتنی صحیح نہیں ہے. اس میں پھر وہ جنریشن گیپ کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک مولانا صاحب تھے یو ایس میں, وہ ہمیں ایک واقعہ اپنی کمیونٹی کا بتا رہے تھے کہ ایک بار جو ہے ایک ماں باپ اپنی بیٹی کو لے کے آیا ان کے پاس. جھگڑا تھا ماں باپ میں اور بیٹی میں. جھگڑا کس بات پہ تھا وہ پتہ نہیں یہاں بھی سسٹم ہے یا نہیں, لیکن نارتھ امریکہ میں ہائی اسکول کی گریجویشن کے بعد ایک پارٹی ہوتی ہے بچوں کی, پروم نائٹ کے نام سے, اور اس میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے سوائے خرافات کے, ڈانس گانا اور حرام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہاں. وہ بچی جو ہے ماں باپ سے اصرار کر رہی ہے کہ ہمیں جانا ہے, اور اتفاق سے وہ تاریخ پڑھ رہی تھی عشرے کے درمیان.
پہلا عشرہ عاشور کے دن، یا ہمیں یہ تو ابھی یاد نہیں ہے کیا کہا تھا انہوں نے. ماں باپ مصر ہیں کہ نہیں تم نہیں جا سکتی ہو. وہ مولانا صاحب کوٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بچی نے پلٹ کے کہا کہ مائی پروم نائٹ کمز ونس ان اے لائف ٹائم اینڈ یور عاشورہ کمز ایوری ایئر. الفاظ کے انتخاب کو دیکھیں. یور عاشورہ، جہاں آپ کے بچے نے آپ سے کہہ دیا یہ آپ کا عاشورہ ہے، معاملہ ختم. دیٹ از دی جنریشن گیپ، کہ جہاں حسین ابن علی اور ازاداری کو آپ نے اس کا نہیں بنایا، خود ہی اس میں لگے رہے، اس کو اپنے ساتھ لے کے نہیں آئے. یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم خود اپنے چیلنجز میں، ہمارا برتھ ڈے ہے یا کوئی اور سیلیبریشن کا ایونٹ ہے، یا ہمیں کمپنی میں کوئی سیلیبریشن ہے یا کیا ہے، لیکن محرم کے خاص دن ہے، آیا ہم سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ وہ بچہ جب دیکھے گا تبھی سمجھے گا کہ اچھا ہمیں کبھی کبھی جو ہے بہرحال اپنی خواہشات کو دبانا ہوگا. ورنہ یہی معاملہ ہے جسے ہم لوگ جنریشن گیپ کہتے ہیں. مذہب تشیع اس کو قبول نہیں کرتا ہے. ایک مثال ہم کربلا کی طرف جانے کے وقت بتائیں گے آپ کو، کہ جہاں جنریشن گیپ کا معاملہ ہے ہی نہیں. امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جو ہے وہ مکہ سے اب کربلا کی طرف روانہ ہے. وہ جو گائیڈ کرتے تھے، جو کام کرتے تھے، وہ تھے ہی آگے، لیکن جو اہل بیت کا جو کی سواریاں تھیں وہ ایک ساتھ تھیں. سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا تھا. علی اکبر ساتھ ہیں لیکن بالکل ساتھ نہیں ہے. ادب کا لحاظ ہے، ان کا گھوڑا ذرا پیچھے چل رہا ہے. قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور چونکہ قافلہ خود ہی جو ہے آٹومیٹکلی ایک ہی ڈائریکشن میں سب جا رہے ہیں، ایک کیفیت طاری ہوگی حسین ابن علی پر. تقریباً عالم رؤیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آواز دے رہا ہے کہ یہ قافلہ جو ہے موت کی طرف جا رہا ہے، اور موت ان کی طرف آ رہی ہے. فوراً آنکھ کھل گئی اور زبان پہ وہ جملہ آیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. علی اکبر نے جب یہ جملہ سنا ہے تب اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں بابا کے ساتھ. کہتے ہیں یہ جو آپ نے جملہ کہا ہے کلمہ حق ہے، لیکن یہ موقع و محل کیا ہے؟ کیوں آپ نے یہ اچانک یہ جملہ کہا ہے؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، بیٹا میں نے عالم رؤیا میں دیکھا کوئی آواز دے رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، موت ان کی طرف آ رہی ہے. اکبر نے صرف ایک سوال کیا، یا ابتا السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام نے کہا یقیناً ہم حق پہ ہیں. اس کے بعد علی اکبر نے ایک جملہ کہا ہے کہ یا ابتا لا نبالی، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت کی طرف جائیں یا موت ہماری طرف آئے، اس لیے کہ ہم حق پہ ہیں. یہ اتفاق سے یہ جملہ جو ہے علی اکبر کا کئی بار امیر المؤمنین ادا کر چکے ہیں مختلف موقع پہ. سقیفہ کے معاملے کے بعد ابو سفیان آیا حالات سے ایڈوانٹیج لینے کے لیے کہ اب لوگوں میں آپس میں پھوٹ پڑ چکی ہے. آ کے کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے علی آپ کا حق ہے، آپ چاہیں تو ہم مدینہ کی گلیوں کو جو ہے سپاہیوں سے بھر دیں آپ کے حمایت میں. علی نے کہا کہ جاؤ، ہم جانتے ہیں تمہاری نیت نیک نہیں ہے.
ابو سفیان نے للکارنے کی کوشش کی اور اس وقت ابو طالب کا نام لیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ابو طالب کا بیٹا جو ہے موت سے ڈرتا ہے. تب علی نے ایک جملہ کہا تھا کہ تجھے نہیں معلوم ہے کہ علی موت سے اتنا مانوس ہے جتنا شیرخوار بچہ ماں کے پستان سے نہیں ہے. ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت کی طرف جائیں یا موت ہماری طرف آئے، لیکن مجھے معلوم ہے تمہارے عزائم جو ہیں وہ غلط ہیں، تمہاری نیت بالکل کھوٹی ہے. وہ جملہ علی جناب امیر المومنین نے کئی مواقع پہ استعمال کیا ہے. اکبر کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے، لیکن یہاں تو 2 جنریشن کا فاصلہ ہے، لیکن فکری اعتبار سے کوئی جنریشن گیپ کا سوال نہیں ہے. جو دادا نے ایک جملہ کہا تھا وہی جملہ جو ہے پوتے نے کہا ہے. جس کا بیٹا علم اور اخلاق کے اس لیول پر فائز ہو، وہ اگر عاشور کے دن آئے بابا کے سامنے، اذن جہاد کے لیے کتنا مشکل ہے. عزاداران حسین، ہم نے جب سے مقاتل کا مطالعہ شروع کیا اپنے طالب علمی دور سے، ایک عجیب و غریب ہم نے بات دیکھی ہے کہ جو بھی آتا تھا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب یا بنو ہاشم کے افراد، اجازت لینے کے لیے امام ہمیشہ ہیزیٹیٹ کرتے تھے. وہ جب اصرار کرتے تھے تب الاؤ کرتے تھے. قاسم کا بھی معاملہ یہی ہے، اون محمد کا بھی یہی ہے، عباس کا بھی یہی ہے، دوسرے اصحاب کا بھی وہی ہے. لیکن جب علی اکبر آئے ہیں سامنے، تاریخ کے وہ الفاظ ہمیں کبھی بھولے نہیں ہیں. ہم استأذن فأذن له، بس 2 الفاظ ہیں. بیٹا آیا، اس نے اجازت مانگی اور بابا نے اجازت دے دی. حسین، آپ اتنا محبت کرتے ہیں علی اکبر سے، اخلاق کے اعتبار سے اس مرتبے میں فائز ہے کہ معاویہ جیسے شخص بھی تعریف کرتا تھا علی اکبر کا، لیکن فوراً اجازت دے دی. عجب نہیں کہ مولا کہیں کہ تمہیں نہیں معلوم ہے. عباس میرا بھائی تھا، قاسم میرا بھتیجا تھا، اون محمد میرے بھانجے تھے، اصحاب میرے اصحاب تھے، لیکن یہ تو میری اولاد ہے، خدا میرا امتحان لے رہا ہے. اور اس امتحان میں حسین ابن علی نے ایک لمحے کے لیے بھی تعامل نہیں کیا. بس یہ کہا کہ اکبر، اگر جانا ہی ہو تو کم سے کم پھوپھی سے بھی مل لو، اس لیے کہ تمہاری پرورش بچپنے سے انہوں نے کی ہے. اگر کوئی ماں ہے علی اکبر کی تو زینب تھی. جناب علی اکبر جاتے ہیں خیمے میں اہل حرم سے الوداع کرنے کے لیے کہ بابا نے مجھے اجازت دے دی ہے. عزاداران حسین، حمید بن مسلم کی روایت ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے بار بار اہل حرم کے جو خیمے تھے کہ پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا. وہ لگتا تھا کہ جو بھی نکلنا چاہ رہا ہے کوئی نہ کوئی آ کے گھیر لیتی. کبھی پھوپھی ہے، کہیں بہن ہے کہ اکبر تم بابا کو چھوڑ کے کس طرح سے جا سکتے ہو. آخر میں جناب علی اکبر جب اہل حرم سے الوداع ہونے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھے ہیں، کچھ قدم جانے کے بعد احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. پلٹ کے جب دیکھتے ہیں تو ضعیف بات چلا آ رہا تھا. کہتے ہیں بابا آپ نے اجازت دے دی ہے، پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت حسین نے کہا ہے کہ بیٹا تجھے نہیں معلوم میری دل کی کیا کیفیت ہے. اگر تیرا بیٹا ہوتا جو 18 سال تک تم نے پالا ہوتا اور اس کے بعد وہ اذن جہاد لے کے جائے، تب تم سمجھو گے کہ میری کیا کیفیت ہے. لیکن جاؤ. اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے کہ خداوندہ تو گواہ رہنا،
اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خداوندہ اس قوم کے خلاف تو گواہ رہنا، میرا وہ بیٹا جا رہا ہے جو سیرت میں بھی شبیہ رسول ہے، جس کی آواز بھی رسول کی آواز تھی، جس کا کردار بھی رسول اللہ کا کردار تھا۔ جب بھی میری تمنا ہوتی تھی رسول کی زیارت کریں، ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھ لیتے تھے۔ وہ بیٹا آج جا رہا ہے۔ عزیزان حسین، جناب علی اکبر جاتے ہیں، بہت ہی شجاعانہ جنگ لڑی، کئی بہادر جو سامنے آئے ہیں مقابلے کے لیے انہیں فنار کیا، اور آخر میں ایک بہت ہی شجاع بہادر شخص آیا ہے یزیدی لشکر سے، اسے بھی قتل کرنے کے بعد جناب علی اکبر اب واپس آتے ہیں۔ ایک لحاظ سے مقابلے جیتنے کے بعد جوان بیٹا باپ کے پاس آ رہا ہے، انعام کے طور پہ کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے یا ابتا العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مجھے قتل کر دیا ہے، وثقل الحدید اجعدنی، اور اسلحے کی سنگینی نے مجھے تھکا دیا ہے، کیا کوئی سبیل ہے کہ پانی کا ایک قطرہ مل سکے؟ عزیزان حسین، امام حسین کا امتحان عاشور کے دن مختلف مرحلے پہ تھا، لیکن یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا، جہاں اکبر جیسا جوان جیت کے آ رہا ہے، انعام میں پانی کا قطرہ مانگتا ہے۔ حسین دوسری طرف ولی خدا ہے، ولایت تکوینی رکھتے ہیں، چاہتے تو نہر علقمہ کو حکم دیتے، وہ پانی خیمے تک آ سکتا تھا، لیکن حسین جانتے تھے خدا میرا امتحان لے رہا ہے، ہم معجزہ کا یہاں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ بس جواب کیا دیتے؟ اپنی زبان نکالتے ہیں، کہتے ہیں اکبر اپنے دہن میں رکھ لو۔ عزیزان حسین، خصوصاً جوانوں کے لیے اکثر یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ حسین نے اپنی زبان اکبر کے دہن میں کیوں دی تھی؟ عزیزان حسین، اگر عاشور کے دن کو شخص تھا جو سب سے زیادہ پیاسا تھا تو وہ حسین ابن علی تھے۔ امام کو معلوم تھا پانی کب سے کم بند ہو جائے گا، اس لیے حسین نے پانی کا استعمال اور پہلے سے چھوڑ دیا تھا۔ اس دن اگر کوئی پیاسا تھا اور اچان تھا، حسین سے زیادہ پیاسا کوئی نہیں تھا۔ حسین کیا جواب دیتے بیٹے کو؟ زبان اس لیے دی ہے تاکہ اکبر کو احساس ہو کہ بابا کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، فوراً بابا کی زبان کو نکال لیتے ہیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اکبر سے کہا کہ بیٹا جاؤ، تمہارے جد آ چکے ہیں، پانی کا ایک کاسا لے کے تمہارے انتظار میں ہے۔ اے حسین، ابھی تو آپ پیچھے پیچھے جا رہے تھے، ابھی تو آپ ان کو بھیج رہے ہیں خود ہی کہ جا کے جائے اپنے دادا سے جا کے مل لے۔ عزیزان حسین، اکبر جاتے ہیں، دوبارہ اپنی جنگ شروع کی۔ جنگ لڑتے لڑتے ایک لعین نے پیچھے سے اس طرح سے نیزے سے وار کیا ہے کہ انی جو ہے دوسری طرف نکل کے آ جاتی ہے۔ اکبر عزیزان حسین، اکبر اپنے کو گھوڑے پہ سنبھال نہ سکے، گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک عجیب کام کیا ہے جو کسی اور شہید نے نہیں کیا ہے۔ ہر شہید گرتے وقت آخری وقت حسین کو مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن اکبر کو دیکھے، ان کے اخلاق کو دیکھے، کہتے ہیں بابا آپ کو میرا آخری سلام ہو۔ اس کے بعد ایک طولانی جملہ کہتے ہیں کہ بابا میرے جد آ چکے ہیں، انہوں نے مجھے سیراب کر دیا ہے، آپ کا بیٹا پیاسا نہیں، مجھے
یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. سینے میں وہ برسی لگی ہوئی ہے لیکن یہ جملہ کیوں کہا ہے؟ یہ اخلاق نبوی کا مظہر ہے یہ بیٹا. وہ جانتے تھے میں نے بابا سے پانی مانگا لیکن بابا پانی نہ دے سکے. اس کی وجہ سے حسین کے چہرے پر غم کے آثار تھے. بس بابا کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں. بابا اب غم نہ کرنا, آپ کا بیٹا پیاسا نہیں. عزاداران حسین, جیسے ہی اکبر کی آواز آئی امام حسین علیہ السلام اٹھ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جائے جہاں اکبر پڑے ہوئے تھے. تھوڑی دیر جانے کے بعد گر جاتے ہیں, دوبارہ یا علی کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر قدموں کے بعد پھر گر جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ علی مشکل کشا کو آواز دے رہے تھے یا علی اکبر کو آواز دے رہے تھے. شیخ مفید کی ایک روایت عجیب ملتی ہے کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام اکبر کے لاش کے پاس پہنچے ہیں, دیکھتے ہیں کہ زینب آ چکی ہے. وہ اس لیے تھا کہ زینب کو یہ احساس تھا بھائی شاید برداشت نہ کر سکے, لہٰذا ان کی مدد کے لیے پہنچی ہے. مولا نے کہا بے ایک بہن تم خیمے میں جاؤ, یہ میرا امتحان ہے. بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں اکبر تمہارے بعد یہ زندگی میرے لیے خاک کے علاوہ کچھ نہیں. جب اکبر کے ہاتھ کو سینے پر دیکھا ہے, اس کو جدا کرتے ہیں سینے سے, جب پھل دیکھا ہے نیزے کو, ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ رکھا لیکن اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. اے عزاداران حسین, یہ وہ جملہ ہے جو حاجی مینا میں قربانی کے وقت ادا کرتا ہے. حسین حج تو نہیں کر سکے تھے لیکن کربلا میں اپنی قربانی پیش کرتے ہیں. جیسے ہی اس پھل کو نکالا جناب علی اکبر کی روح ملے اعلیٰ پر پرواز کر گئی. حسین جھکتے ہیں, اکبر کے لاش کو ہاتھ پہ لیا, تھوڑی دیر چلنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں, خیموں کی طرف رخ کیا. اے بنو ہاشم کے بچے, آ کے بھائی کے لاش کو لے جاؤ. اس ضعیف باپ سے یہ لاش نہیں اٹھ.
شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، بیٹے کے قاتلوں سے یہ باپ پوچھتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، اتنا ضعیف ہو گیا آتا نہیں نظر، آتا نہیں نظر، اکبر کی لاش سے یوں ہی کہتا گزر گیا ہے اکبر کہاں گرا ہے، خم آ گیا کمر میں جاتا نہیں چلا، جاتا نہیں چلا، بازو کے بل چلا ہونٹوں پہ یہ صدا ہے اکبر کہاں گرا ہے، شبیر ڈھونڈتا ہے اکبر کہاں گرا ہے، علی اکبر ہے نوجوان لوگو، علی اکبر ہے نوجوان لوگو، علی اکبر ہے نوجوان لوگو، شبیہ ہے احمد مرسل، شبیہ ہے احمد مرسل ہے بے گمان لوگو، علی اکبر ہے نوجوان 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 لوگو، شبیہ ہے احمد مرسل، شبیہ ہے احمد مرسل ہے بے گمان لوگو، علی اکبر ہے نوجوان 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 لوگو، حسین صبر میں اس دم ایوب بھی روئے، حسین صبر میں اس دن ایوب بھی روئے، او کھینچی اکبر کی جب سنا لوگو، کھینچی اکبر کی جب سنا لوگو، تڑپ رہا تھا لہو میں وہ نوجوان لوگو، علی اکبر ہے نوجوان لوگو، علی اکبر ہے نوجوان لوگو، شبیہ احمد مرسل، شبیہ احمد مرسل ہے بے گمان لوگو، علی اکبر ہے نوجوان لوگو، علی اکبر ہے نوجوان لوگو،
علی اکبر ہے نوجوان لوگو، علی اکبر ہے نوجوان لوگو، جوان ہے لاش ضعیفی اٹھائے گی کیوں کر، جوان لاش ضعیفی اٹھائے گی کیوں کر، او ڈھونڈو عباس ہے کہاں لوگو، ڈھونڈو عباس ہے کہاں لوگو، دیکھے آ کے میری تنہائی کا سما لوگو، علی اکبر ہے نوجوان 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 لوگو، شبیہ احمد مرسل، شبیہ احمد مرسل ہے بے گمان لوگو، علی اکبر ہے نوجوان 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 لوگو، میں خود اتار کے دیتی ہوں در نہ مارو مجھے، میں خود اتار کے دیتی ہوں در نہ مارو مجھے، خون کانوں سے ہے رواں لوگو، خون کانوں سے ہے رواں لوگو، میں ایک رات ہوں کربل کی مہمان لوگو، علی اکبر ہے نوجوان 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 لوگو، شبیہ احمد مرسل، شبیہ احمد مرسل ہے بے گمان لوگو، علی اکبر ہے نوجوان 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 لوگو، ستم کی آگ لگائی گئی ہے باد حسین، ستم کی آگ لگائی گئی ہے باد حسین، جل رہے ہیں وہ آشیاں لوگو، جل رہے ہیں وہ آشیاں لوگو، فضائے کر وہ بلا ہے دعاں دعاں لوگو، علی اکبر ہے نوجوان 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 لوگو، شبیہ احمد مرسل، شبیہ احمد مرسل ہے بے گمان لوگو، علی اکبر ہے نوجوان لوگو، علی اکبر ہے نوجوان لوگو، فضائے کرب و بلا ہے دعاں دعاں